لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ جو آپ کو خوف سے نکالنا چاہتا ہوں، میں آج آپ کو اللہ کی بارگاہ سے امید دلانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا حوصلہ بھی آپ کا بلند ہو اور مایوسی کے دلدل سے باہر نکلنے کی بھی آپ کوشش کریں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، قل، میرے محبوب آپ فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے بھی اپنی جان پر ظلم کیا۔ ماشاءاللہ علماء بھی بیٹھے ہیں، کچھ نکات یقیناً ان کی سماعت کے حوالے بھی میں کروں گا۔ رب قدیر نے فرمایا، قل، میرے محبوب فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ انداز دیکھیے قرآن مقدس کا، گنہگار کو بھی میرے کریم نے فرمایا تو میرے بندوں کہہ کر کے فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اے میرے غلاموں۔ دیکھیے قرآن مقدس میں عباد کئی جگہ پر آیا ہے۔ آپ اور ہم گنہگار ہیں تو ہمیں عبادی کہہ کر پروردگار نے اس کی نسبت خود کی طرف کی کہ اے میرے بندو، اور فرشتے جو معصوم ہیں ان کے لیے عبادی نہیں آیا، عباد مکرمون آیا۔ یہ اپنے بندوں کو تسلی دی جا رہی ہے، حضور کے غلاموں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم کتنے ہی پاپی کیوں نہ ہو تو ہمارے، نسبت تو ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں، اسرفو کہا گیا، گناہ کا ذکر نہیں۔ کیا گناہ کیا؟ کیا تم نے اپنی جان پر ظلم کیا؟ یہ نہیں بتایا جا رہا، مطلق کہہ دیا گیا، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے بھی اپنی جان پر ظلم کیا۔ اسی لیے فرمایا گیا، جو کریم آج گناہوں کو چھپائے رکھا ہے وہ محشر میں بھی چھپا لے گا۔ آج ستر پوشی اس نے کی ہے، قیامت میں بھی وہ ستر پوشی فرمائے گا۔ ظلم کا تذکرہ نہیں، گناہ کی لمبی چوڑی لسٹ نہیں، گناہ کی کوئی تفصیل نہیں، اور اس کے بعد فرمایا گیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اس آیہ کریمہ کے کئی شان نزول بیان کیے گئے کئی طریقے سے۔ ایک تو یہ شان نزول بیان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس نے شہید کیا تھا وحشی نے، جو بعد میں اسلام قبول کیے اور صحابی رسول بنے، وحشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ خط لکھا کہ میں گنہگار ہوں، میرے دامن پر جرم کے کئی دھبے لگے ہوئے ہیں،
میں اسلام قبول کروں تو کیا وہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو پھر آیے کریمہ نازل ہوئی الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر وہ توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے۔ تو فوراً وحشی نے کہا میں توبہ بھی کر لوں، ایمان بھی لے آؤں، لیکن اگر نیک عمل کا موقع نہ ملا تب میری موت واقع ہو جائے تو پھر آیے کریمہ نازل ہوئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ عز و جل شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرماتا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ اللہ چاہے تو معاف فرما دے۔ وحشی نے جب یہ سنا تو کہا مجھ سے شرک بھی ہوا ہے تو شرک تو معاف ہونے والا نہیں، اور قرآن مقدس میں یہ آیہ کریمہ موجود ہے۔ تب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے محبوب فرما دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ جب حضور نے یہ آیہ کریمہ لکھ کر کے بھیجی، وحشی نے اسلام قبول کر لیا، اور اللہ نے ان کے گناہ کا کفارہ یہ بنایا کہ جس طریقے سے رسول اعظم کے جانثاروں کے اندر سب سے افضل و اعلیٰ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ تھے، ان کو انہوں نے شہید کیا تھا، اللہ عز و جل نے سرکار کے غلاموں میں جو سب سے بہتر تھے ان کی شہادت ان کے ہاتھوں پروردگار جل جلالہ نے لکھ دی تھی، اور یہ جرم ان سے سرزد ہوا تھا، تو اللہ نے اس کے کفارے کے اندر ان سے وہ کام بھی لیا جو روئے زمین کا بدترین شخص تھا مسیلمہ ابن کذاب، اس کو ان کے ہاتھوں سے پروردگار نے قتل کروا کر پروردگار نے ان کے اس گناہ کا کفارہ اسے بنا دیا، اور یہ آیہ کریمہ نازل وہ مسلمان ہو گئے۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی سے فرمایا تھا میرے سامنے کم آیا کرو، اس لیے کہ جب تم آتے ہو تو تمہیں دیکھ کر میرے چچا مجھے یاد آ جاتے ہیں۔ تو یہ آیہ کریمہ امید دلا رہی ہے، جو بندے یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم سے بہت سارے گناہ ہو چکے، اب ہمارے بچنے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں، اب تو تباہی ہونا ہے، تو میرا مولا فرماتے میں نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، میرے بندے تیرا دامن پورے کے پورا تیری زندگی جو ہے دامن کے ساتھ ساتھ تیری پوری زندگی اگر گناہوں میں ڈوبی ہوئی کیوں نہ ہو تو ایک قدم میری طرف بڑھ، میری رحمت ایک ہاتھ تیرے استقبال کے لیے بڑھنے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ تیرے گناہ زیادہ نہیں میری رحمت زیادہ ہے، تیری خطائیں زیادہ نہیں میری رحمت زیادہ ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ عز و جل کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، امید دلائی جا رہی ہے۔